اب ہمارے درمیان جو شخصیت بیٹھی ہے یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ فارن کنٹری ایران، تہران، بہت سے ممالک میں انہوں نے تصوف پہ لیکچر دیا ہے، موٹیویشن سپیکر ہیں اور اسٹوڈنٹ کونسلر ہیں، اور یہ بینک آف پنجاب میں بھی جاب ایز اے وائس پریزیڈنٹ کر چکے ہیں اور مختلف عہدہ جات پہ یہ رہ چکے ہیں. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ پوری دنیا گھومنے کے بعد اور ملازمت بھی کرنے کے بعد اور اب بھی ماشاءاللہ جاب کر رہے ہیں، لیکن ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت گو بھی ہیں. اور ہماری خوش نصیبی ہے، میں بار بار کہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ان کو سننے کا موقع ملا ہے. اب میں جناب دعوت دوں گا پروفیسر شہزاد احمد بٹی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں. جناب پروفیسر شہزاد احمد بٹی صاحب. الحمدللہ الذی نورنا بالعلوم القرآن والحدیث ونورنا بالعلوم الراسخین. قال اللہ سبحان اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. میں شکر گزار ہوں ہمارے دوستوں کا جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ دار ہیں اور باقی جو ساتھی سارے موجود ہیں، اور بالخصوص جو میرے سامنے میرے سارے دوست بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں. میں بہت عاجز سا بندہ ہوں اور مجھے عذرائے کرم میں نہ علامہ ہوں نہ اس طرح سے کوئی لقب کا قابل ہوں کسی کے. سادہ سی باتیں ہیں جو ہم مل جل کے کرتے ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کوئی بہت بڑے فلسفے جاننا ضروری نہیں ہے، بہت ساری علم کی باتیں جاننا ضروری نہیں ہے، بہت ساری کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہت سارے چلوں وظیفوں سے گزرنا ضروری نہیں ہے. حضور کی محبت بہت سادہ سی ہے، بہت ہی سادہ سی، اور ہر کسی کے لیے ہر کسی کے لیے ہے اور ہر کسی کے اندر لکھی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور سے محبت کو آپ کیسے بتائیں گے، تو آپ نے عرض کی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میری جان مال اولاد سب ان پہ فدا. اور اس کے بعد جو ایک فکرہ آپ نے کہا وہ ہمارے لیے بہت ہی مزے کا ہے.
آپ نے فرمایا کہ حضور سے محبت ایسے ہے جیسے کسی شخص کو، پیاسے شخص کو، گرمی میں مسافر شخص ہو، صحرا میں کہیں ہو، شدید پیاس لگی ہو اور اسے ٹھنڈا پانی میسر آ جائے. حضور سے محبت ایسی محبت ہے. حضور سے محبت کے لیے کوئی بہت موٹے موٹے لفظ جاننا ضروری نہیں ہے، بہت بڑے بڑے فلسفے، بڑی کتابیں پڑھنا، بڑے علوم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں تو بہت سادگی سے حضور سے محبت کی، بہت سادگی سے. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا. مجھے ہمیشہ بڑی دلچسپی رہی کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے موٹیویٹنگ فیکٹر کیا تھا، وہ لاسٹ فیکٹر کیا تھا جس میں ان کو یہ ان پہ غلبہ آیا اور انہوں نے یہ فیتھ چینج کا فیصلہ کیا. تو ایسی مختلف چیزیں کبھی پڑھنے کا موقع رہتا ہے. تو اس میں انہوں نے بڑی سادہ سی بات کی. انہوں نے کہا جی میں نے ایک واقعہ پڑھا. اب واقعہ دیکھیں تو بڑے سادہ سا ہے. حضور تشریف فرما ہے، مسجد میں تشریف فرما ہے. دو ایک صحابیہ اور صحابی آئے، میاں بیوی آئے اور آ کے عرض کی کہ حضور ہمارا بچہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا. اور ماں باپ کو بچہ گم ہو جو تڑپ ہوتی ہے تو وہ تڑپ، وہ تکلیف، حضور بچہ نہیں مل رہا. تو آپ نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہے تو ایک صحابی جلدی سے بولے کہ حضور میں نے دیکھا ہے اسے. تو آپ نے کہا بتائیں ان کو. تو انہوں نے کہا جی فلاں باغ جو ہے اس کے پاس میں نے اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا. تو وہ جو ماں باپ تھے اس بچے کے وہ ایک دم سے دوڑ پڑے، نکل پڑے، جیسے ماں باپ کی شدت ہوتی ہے محبت میں، تو دوڑ پڑے. تو آپ نے آواز دے کے روکا انہیں کہ ایک منٹ سنیں، میری بات سنیں. وہ رکے، عرض کی حضور فرمائیے، حکم دیجیے. آپ نے کہا کہ ابھی تم جاؤ گے نا تو وہ بچے کھیل رہے ہوں گے، تو اس میں اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا. بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا. تم بیٹا کہو گے تو تمہیں اس وقت شدید محبت کا غلبہ ہے اور تم اپنے عروج پہ ہو محبت کی. تو جب تم اتنی شدت سے اس کو بیٹا کہو گے تو ساتھ کھیلتے ہوئے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم ہو. تو وہ غیر مسلم یہ کہنے لگے کہ جو نبی اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی بات کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو پھر مجھے اس دین کو قبول کر لینا چاہیے. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سمامہ بن اسال. سمامہ نام تھا ان کا. یہ یمامہ ایک علاقہ تھا، اس کے ہیڈ آف سٹیٹ تھے، اس کے سردار تھے اور بہت بڑے واریر تھے، سپہ سالار تھے. جب حضور نے خط لکھے حکمرانوں کو تو ایک ان میں یہ حکمران بھی تھا اور اس نے اس کا بہت برا منایا. اس خط آنے کا بڑا برا منایا اور یہ بڑا خلاف تھا اور سازشیں بھی کرتا تھا. ایک دفعہ صحابہ کی ایک ٹولی اس کے لوگوں کے قابو میں آ گئی تو انہوں نے گھیر کے ان کو شہید کر دیا. تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ چونکہ اس نے بلا وجہ ہمارے بندوں کو مارا ہے، شہید کیا ہے، تو وہ جہاں ملے اس کو قتل کر. یہ فیصلہ بھی دیا ہوا. اب وہ بندہ کسی غلطی سے رستہ بھول کے مکہ کو جا رہا، کسی غلطی سے رستہ بھولا صحرا میں اور مدینہ کے نواح میں پہنچ گیا. اور وہاں لوگوں نے جو ڈیوٹی پہ صحابہ ہوتے تھے تو یہ ڈیوٹی دیتے تھے کہ لوگوں کا چیک رکھیں کہ کوئی اور بندہ نہ آ رہا ہو. جو ڈیوٹی پہ نظر جو دے رہے ہوتے تھے، ڈیوٹی دے رہے تھے، سپاہی تھے. انہوں نے دیکھا ایک بندہ اور سا بندہ ہے، کوئی
انہوں نے پکڑا اس کو، پکڑ کے لے آئے، آ کے اس کو مسجد نبی شریف میں ستون سے باندھ دیا۔ جب حضور کے پیش کیا، آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کس کو پکڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ کس کو پکڑ رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ یمامہ کا سردار ہے، سمامہ اس کا نام ہے۔ تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا سمامہ تم میری طرف دیکھو تو صحیح۔ وہ دیکھ نہیں رہا تھا، غصے میں تھا، شدید غصے میں تھا۔ آپ نے حکم دیا اس کے، جب صحابہ کو یہ پتہ لگا یہ سمامہ ہے تو وہ اس کے اور سخت ہو گئے کہ یہ تو ہمارا مجرم بھی ہے۔ ہاں تو اس کو پکڑ لیا، اس کو نا، تو آپ نے کہا اس کی گرے نرم کر دو۔ اس کو کہا ایک دفعہ دیکھو۔ وہ آگے سے کہتا ہے جی نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ میں دیکھتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں، نہ مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو یہ آپ کا حق ہے، میں نے آپ کے بندوں کو شہید کیا۔ اگر معاف کر دیں گے تو آپ ایک قدر والے بندے کو معاف کریں گے، اور اگر آپ نے اس کے لیے کوئی ہرجانہ لینا ہے، کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی اس کا خون بہا لینا ہے، تو میرے پچھلے بہت پیسہ دینے والے، تو آپ کو اس میں کمی نہیں آئے گی۔ حضور نے کہا نہیں تم مجھے ایک دفعہ دیکھو تو صحیح۔ اس نے نہیں دیکھا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا اس سے نرمی رکھو، اور اپنے گھر سے یہ خاص بات میں کروں، اپنے گھر سے کھانا بھجوایا اور اپنی اونٹنی کا دودھ اس کے لیے بھجوایا۔ اب یہ دشمن ہے، اس کے قتل کا حکم جاری کیا ہوا ہے۔ دوسرا دن ہوا، پھر اس سے کہا میں نے نہیں دیکھنا آپ کو۔ جیسے اس طرح سے لوگ یہ لوگ آپ جو واریر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو بڑے سخت جان ہوتے ہیں، تو کہا میں نہیں دیکھتا بھائی، نہیں دیکھا۔ تیسرے دن پھر آپ نے اس کو یہی کہا، کھانا آپ کے گھر سے آیا، آپ کی اونٹنی کا دودھ آیا، اور جب اس کو تیسرے دن آپ نے کہا چلے کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دیں، کھول دی، کود جاؤ۔ اس کو لگا کہ یہ کوئی جنگی چال ہوگی، اتنا بڑا بندہ ہاتھ آیا ہو، ایسے تو نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کو لگا پہلے کہ جنگی چال ہوگی، وہ نکلا، لیکن جب حکم ہو گیا تو صحابہ تو ماننے والے تھے، کسی نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ کیا بات ہے۔ وہ نکل گیا، اس کو جانے دیا۔ جنت البقیع کے پیچھے طرف ایک نخلستان تھا، اس میں جا کے وہ چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی ریئیکشن، کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ پھر وہ جیسے ایک جنگی دماغ کا ایک ذہن کام کرتا ہے نا، کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی چیزیں کیا معاملہ کیا ہے اس میں، چونکہ عمومی بات نہیں تھی، عمومی طریقہ نہیں تھا، اس نے واپس آ کے اب چپکے سے دیکھا، اب چپکے سے دیکھا جو 3 دن سے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس نے دیکھا، اور جب دیکھا تو بس پھر دیکھا تو پھر دیکھ لیا۔ آیا اور بے اختیار بھاگا واپس، وہاں ایک کنواں تھا، وہاں سے غسل کیا۔ سمجھدار آدمی تھا تو اب سیدھا نہیں پیش ہو گیا، غسل کیا اور واپس آیا اور قدموں میں گر گیا۔ آپ نے پیار کیا، گلے سے لگایا، عرض کی حضور میں تو مجرم ہوں، تو پہلے سزا دیجئے مجھے۔ آپ نے کہا آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کے جتنے گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے، اب تو تم بالکل نوزائیدہ ہو۔ اس نے کہا جی پھر اگلی بات، اب انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی خدمت کروں۔ آپ نے کہا تم بس موج کرو۔ اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تب عمرہ رائج نہیں ہوا تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو صلح حدیبیہ سے تھوڑا آگے پیچھے کا یہ واقعہ۔ اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو عمرے کا طریقہ سکھایا، جو لبیک اللہم لبیک والا عمرہ ہے نا، اس کا طریقہ سکھایا۔ اس سے پہلے جو مشرکین تھے وہ تو اور طرح سے عمرہ کرتے تھے، تو یہ عمرہ آپ نے سکھایا اس کو۔ اب وہ عمرہ کرنے جب گیا تو اس نے جا کے تلبیہ پڑھا، جب مکہ میں
خانہ کعبہ کے اونچی آواز میں اس نے، یہ پہلا عمرہ تھا جو کسی نے کیا، اور اس نے اونچی آواز میں کیا، لبیک اللہم لبیک۔ تو سارے مشرکین مکہ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، سارے بھاگ کے نکل آئے، آ گئے تو اس کو گھیر لیا۔ اب ایک بندہ نیزہ لے کے اس کی طرف بڑھا، تو وہ جو سردار تھے مکہ کے، انہوں نے کیا کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ سمامہ ہے، یمامہ کا ہیڈ آف سٹیٹ ہے، یہ ہماری تو جنگ چھڑ جائے گی، یہ ہمارا حکا پانی بند کر دے گا، تو نہ چھڑو اس کو۔ اس نے عملی طور پہ حکا پانی بند کر دیا۔ وہ جب اپنے ملک میں گیا تو اس نے گندم کی سپلائی مکہ والوں کی بند کر دی۔ مکہ والے اس درخواست کے ساتھ حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ جناب ہمارا تو آپ سے معاہدہ ہوا تھا، اور یہ اب دیکھیں وہ اس نے ہماری روٹی پانی بند کر دیا، تو آپ نے بغیر کسی شرط کے اس کو میسج بھیجا کہ نہیں کھول دو، اس نے کھول دیا۔ اور یہی وہ ثمامہ بن اسال ہے جو بھی ہم ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے تھے، جو سب سے زیادہ ایکٹیویٹ تھا جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس میں سب سے بڑی مخالفت قبائل کے اندر جا کے لوگوں کو اس نے یہ پروپوگیٹ کیا کہ یہ جھوٹا نبی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا، تو وہی ثمامہ بن اسال۔ تو یہ حضور کی محبت ایسے رنگ بدلتی ہے، عمر کو عمر فاروق بناتی ہے، ابو بکر کو صدیق بناتی ہے، بلال کو تو کیا بنا دیتی ہے، سلمان فارسی فارس سے چلے 6 ملکوں میں گئے اسی تلاش میں۔ آپ کو پتا ان کی عمر کتنی؟ 350 سال۔ فارس میں زرتشت جو معبد تھے ان کے بیٹے تھے، خود آگ جلاتے تھے، پھر سچ کی تلاش میں نکلے، ایک عیسائی راہب کے پاس گئے، دوسرے عیسائی راہب کے پاس گئے، تیسرے عیسائی راہب کے پاس، کہاں شام، یہ جو آج کل الجیریا ہے، پھر اس کے بعد ترکی، سارے علاقوں میں کئی مہینے کئی سال راہبوں کی خدمت کی۔ ہر راہب نے کہا کہ میرا وقت آخری آ گیا، اب سچے کم ہو گئے تو تم انتظار کرو۔ جو آخری راہب تھا جو ترکی میں آپ کو ملا، اس وقت تو ٹرکی نہیں تھا، اس نے کہا کہ اب اور کوئی نہیں بچا اور آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، تو تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ان کی 3 نشانیاں بتائی۔ ایک تو پہلے بتایا کہ مدینہ جگہ ہے یثرب وہ کیسی ہے، وہاں سبزہ ہے، صحرا کے اندر ایک آبادی ہے جہاں سبزہ ہے، جہاں کے پہاڑ کالے ہیں لیکن سبزہ ہے، اور اس کو طریقہ بتایا۔ اب وہ چل پڑے، ان کے پاس تب تک وہ یہ حضرت سلمان فارسی بڑے ہنرمند تھے، بہت، یعنی آپ کو شاید پتا ہو کہ دنیا کی بہت ساری جو سکلز کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے جو اونرشپ دی جاتی ہے، سکلفل لوگوں کی جو رسپیکٹ کا آغاز کیا جاتا ہے، وہ حضرت سلمان فارسی سے کیا جاتا ہے۔ آپ بہت سی سکلز کے ماہر تھے، تو آپ نے وہاں سے کافی سارا اجڑ اور مال اکٹھا کیا ہوا تھا۔ وہ ایک قافلہ جا رہا تھا اس طرف کو، تو آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا سارا مال دے دو ہم تمہیں لے جائیں گے۔ وہ لے جاتے ہوئے رستے میں انہوں نے آپ سے دھوکہ کیا اور حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا لیا۔ اب غلام بنا لیا اور ایک جگہ پہ جا کے وہاں پہ ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس یہودی نے آپ سے کام کیا، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اب اس یہودی کا ایک کزن آیا، اس نے کہا کہ یہ کام تو بڑا اچھا کر رہا ہے تو یہ مجھے بیچ دو، وہ خرید کے لے گیا۔ اب آپ اس تلاش میں تھے کہ میں نے سچ تک پہنچنا ہے، آپ الٹا غلام ہو گئے اور پریشان تھے۔ اب اس کے ساتھ جا رہے تھے تو سفر کے آخری مرحلے میں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سامنے وہ نقشہ تھا جو اس راہب نے بتایا تھا، مدینہ کی وادیاں تھیں، تو ان کا موج لگ گیا۔ اس غلامی میں بھی کوئی راز ہوگا۔ اب جب حضور کی تشریف آوری ہوئی قباء میں، اس وقت وہ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے کوئی کام کر رہے تھے، وہ کھجور کے درخت پہ ہوتا تھا نا وہ کپڑا چڑھاتے،
وہ اوپر چڑھے ہوئے تھے. تو نیچے ان کے مالک کے کسی رشتہ دار نے کہا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے جی کہ وہ مکہ سے آئے ہیں اور سارے یہ لوگ ان کا استقبال کرنے چلے گئے. تو انہوں نے اوپر سے ان کا اس جوش جذبات میں ہاتھ چھوٹ گیا, تو نیچے گرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا, انہوں نے پوچھا کہ آگے ہیں, تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے, تم اپنے کام کرو. اب پھر انہوں نے کچھ دن لگا کے, تو 3 نشانیاں جو اس نے بتائی تھی وہ یہ تھیں کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے, صدقہ نہیں کھائیں گے, ہدیہ لے لیں گے, اور تیسری نشانی یہ تھی کہ ان کی کمر پہ مہر نبوت ہوگی. اب یہ پہلی دفعہ پیش ہوئے تو کھجوروں تھوڑی سی جو بھی انہوں نے پیش کر سکتے تھے جا کے پیش کی اور عرض کی کہ حضور یہ میں آپ کے ساتھ چونکہ مسافر ہیں اور بہت سے لوگ ہیں تو آپ کے لیے میں صدقہ لایا. تو آپ نے وصول کی اور بانٹ دی, تقسیم کر دی, خود آپ نے نہیں کھائی. تو پہلی نشانی پوری ہو. پھر دوسری دفعہ اور لے کے آئے کچھ کھانے کو, تو اس کی حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو آپ نے فوراً نوش جان کیا اور پھر اور دوستوں کو بھی دیا. اب آپ کے نا ایک طرح سے پھیرے لے رہے تھے کہ آپ وہ تیسری نشانی کیسے پوچھیں. تو حضور اس وقت جنت البقیع شریف میں کسی کو دفن کر کے کسی کی تدفین کے بعد نکل رہے تھے. تو اب کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے, اب وہ ایک بے چینی تھی. تو حضور نے بلایا کہ پیچھے اور چادر اٹھا دی, چادر مبارک اٹھا دی, اور یوں وہ سلمان فارسی بن گئے. اب ایک یہ سطح ہے, جب اس انسٹیٹیوشن سے وہ سلمان فارسی پاس ہو کے نکلا ہے, لمبی بات ہے کہ ان کو کیسے آزاد کرایا گیا, حضور نے وہ طریقہ کیا تھا, وہ باغ کیسے لگایا. لیکن میں آخری بات کرتا ہوں کہ حضرت عمر نے کیا کمال ہے, وہ کیا کریکٹر تھے. حضرت عمر نے ان کو جب یہ فارس فتح ہوا تو مدائن کا گورنر لگا دیا, گورنر لگا دیا. اب ایک درویش آدمی ساری زندگی درویشی میں گزاری, پورے کپڑے بھی ان کے ایسے ہی ہوتے تھے, ایک چادر بس گزارا ہی کرتے تھے. اب وہاں پہنچے نا تو وہ علاقہ بڑا امیر علاقہ تھا, اور ان کو گورنروں کی عادت تھی, وہ بڑے پروٹوکول اور بڑے بڑے گورنر ہاؤس, اور نیا نیا وہ فتح ہوا تھا اور کافی بگڑی ہوئی قوم تھی, پیسہ بھی وہاں بہت تھا. اب جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں چوریاں چوریاں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ اس علاقے کا یہ تھا کہ وہاں پہ ڈاکو چور بہت تھے, اور ڈاکو چوروں نے دیکھا کہ یہ گورنر صاحب تشریف لائے ہیں, پوائنٹ ہو کیا ہے, کیونکہ وہ گورنر ہاؤس میں گئے ہی نہیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں جا سکتا کسی بڑی بڑی بلڈنگ میں, تو میں تو کسی مسجد میں رہوں گا. اب نیا علاقہ تھا تو مسجد بھی چھوٹی سی بھی بنی تھی, تو اس میں جا کے قیام پذیر ہو گئے. اب جیسے بیوروکریٹ رپورٹ کرنے آئے کہ جناب یہ مسئلے ہیں, تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چوریاں ڈاکے بہت ہیں. اس کا علاج کیا کیا ہے؟ اب سب کا خیال یہ تھا کہ یہ تو درویش سے نرم دل سے بندے ہیں, یہ اس کا کیا علاج کریں گے, لوگ کیسے ڈریں گے ان سے. آپ نے کہا اس کی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, ایسا کرو یہ آپ نے کتوں کو بلایا, علاقے کے کتوں کو کال کیا, ان کو حکم دیا کہ میں آج سے یہاں گورنر ہوں اور میرے علاقے میں چوری اور ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے پورے دورے گورنر ایک بھی چوری ایک بھی ڈاکہ نہیں, اسٹریٹ کرائم ختم ہو گیا. یہ کریکٹر ہے, یہ محبت ہے, یہ توجہ ہے. مجھے نہیں اندازہ وقت کا, جیسے ہی آپ کو لگے میری بات کبھی بھی ختم ہو سکتی, ویسے میں کوئی لمبی بات کرنے کا قائل نہیں. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں. ہم ان کے لیے کیا لفظ کہہ سکتے ہیں, ہماری کیا بساط ہے کہ کوئی لفظ ان کے لیے کہہ سکیں, جن کی تعریف ورفان اللہ کا ذکر رکھا ہے. جہاں میں نے شروع میں آیا مبارک تلاوت کی, صرف یہ آیا مبارک, ویسے تو سارا قرآن ہی نعت سے بھرا ہوا ہے, صرف یہ آیا مبارک اس کو ذرا ہم دھیان سے پڑھ لیں. آیا مبارک یہ ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ.
ہم نے آپ میں یعنی ہمیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول کو مبعوث فرمایا. آپ میں سے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. یہ اتنا حصہ جو ہے نا، اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا عزیز علیہ ما عنتم کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب جو بھی ہم مشین ہے نا، ایک اللہ کی بنائی ہوئی ایک پروڈکٹ ہے، تو پروڈکٹ کا بنانے والا جو ہوتا ہے، جو اس کا جو مینول لکھتا ہے، اصل میں تو وہی جانتا ہے نا کہ اس میں کیا بنایا ہے، اس کی مشین کام کیا کرتی ہے. تو وہ ہمیں بتا رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. ان پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے. اگر یہ بات مجھے اور آپ کو یاد ہو جائے تو نہ ہماری تکلیف کوئی تکلیف رہے گی. جب مجھے یہ اندر سے سمجھ آ جائے کہ میری چھوٹی سی تکلیف بھی، میری چھوٹی سی پریشانی بھی، میری چھوٹی سی الجھن بھی میرے نبی پہ گراں گزرتی ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محبت، ہم تو اپنی محبت کی بھی بات کرتے ہیں نا، وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین. حریص کا لفظ لایا اللہ میاں، میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. مومنین کے لیے حریص ہیں ان کی محبت میں. حریص علیکم بالمؤمنین، پھر اس سے اگلی سپرلیٹو ڈگری ہے رؤوف رحیم ہے. تو یہ ہے محبت حضور کی، جس کو نصیب ہوئی.